Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuk. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمین یا رب العالمین۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی پہلی طاق رات میں الحمدللہ آج ہم موجود ہیں، اور آج ہم قرآن مجید کی چھٹی منزل کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور اس چھٹی منزل کی پہلی سورہ مبارکہ سورہ صافات ہے۔ اپنے مضامین کے اعتبار سے بڑی خوبصورت صورت، اس میں توحید کا ذکر بھی ہے، پھر آخرت سے متعلق کچھ آیات آئیں گی انشاءاللہ، اور پھر اس میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں، جن میں خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصافات صفا، قسم ہے قطار باندھنے والوں کی صف باندھ کر، صفوں میں۔ فالزاجرات زجرا، پھر جھڑک کر ڈانٹنے والوں کی۔ فالتالیات ذکرا، پھر ان کی جو ذکر کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا معبود ایک ہے۔ رب السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ وما بینہما، اور ان سب کا جو ان دونوں کے درمیان ہے۔ ورب المشارق، اور تمام مشرقوں کا رب ہے۔ انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، بے شک ہم نے دنیاوی آسمان کو سجایا ہے خاص زینت سے، اور وہ زینت ہے ستارے۔ وحفظا من کل شیطان مارد، اور جو حفاظت کے لیے بھی ہیں ہر سرکش شیطان سے۔ لا یسمعون الی الملأ الاعلی، یہ کان لگا کر نہیں سن سکتے اعلیٰ مجلس کی باتوں کو، یعنی پہلے بھی ہم نہیں پڑھ چکے ہیں کہ وہ جو شیطان کوشش کرتے ہیں کہ وہ کان لگائیں اور آسمانوں کی باتوں کو سن سکیں، تو ان کو شہاب ثاقب سے مارا جاتا ہے۔ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب، اور انگارے پھینک کر مارے جاتے ہیں انہیں ہر طرف سے۔ دحوراً، انہیں بھگانے کے لیے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَ، سوائے اس کے کہ کوئی بات لے اڑے۔ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، اس کا پیچھا کرتا ہے شہاب ثاقب، یعنی ایک چمکتا ہوا انگارہ۔ فاستفتہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان سے پوچھیں، اہم اشد خلقا ام من خلقنا، کیا وہ زیادہ مشکل ہے پیدا کرنے کے اعتبار سے، یا وہ سب کچھ جو ہم نے پیدا کیا ہے۔ انا خلقناہم من طین لازب، بے شک ہم نے انہیں چپکتے ہوئے گارے سے پیدا کیا۔ بل عجبت ویسخرون، بلکہ آپ نے تعجب فرمایا اور وہ مذاق اڑانے والے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا، اور جب انہیں نصیحت کی جائے، لا يذكرون، قبول نہیں کرتے۔ وَإِذَا رَأُوا آیَةً، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں، يَسْتَسْخِرُونَ، تو خوب اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَقَالُوا، اور کہتے ہیں، إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ نہیں ہے مگر کھلا جادو۔ أَإِذَا مِتْنَا، جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے۔ أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم واقعی اٹھائے جانے والے ہیں؟ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کیا ہمارے پہلے باپ دادے بھی؟ قُلْ نَعَمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے بالکل۔ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، اور تم ذلیل ہوگے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، بس وہ ایک ڈانٹ ہوگی۔ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، پھر اچانک وہ دیکھتے ہوں گے۔ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا، کافر کہیں گے ہائے ہماری بربادی۔ هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، یہ بدلے کا دن ہے۔
دنیا میں تو ہم سمجھتے تھے کہ شاید ہمیں کوئی بدلہ ملے گا ہی نہیں، دنیا میں تو ہم سمجھنے کہ یہ ہم نے ایک گناہ کر لیا، غلطی کر لی، کسی کے علم میں نہیں آئی، اس کی کوئی سزا ہے ہی نہیں۔ آج بدلے کا دن ہے۔ ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، کہا جائے گا یہ فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ احشروا الذین ظلموا، اے فرشتوں جمع کرو انہیں جنہوں نے ظلم کیا، وازواجہم، اور ان کی ساتھیوں کو بھی، وما کانوا یعبدون، اور جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے انہیں بھی، من دون اللہ، اللہ کے سوا، فاہدوہم الی صراط الجحیم، پھر انہیں جہنم کے راستے کی طرف لے چلو، وقفوہم، اور انہیں ٹھہراؤ، انہم مسئولون، ان سے پوچھا جائے گا، ما لکم، کیا ہوا ہے تمہیں، لا تناصرون، تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے، بل ہم اليوم مستسلمون، بلکہ آج تو بڑے فرما بردار بنے ہوئے ہو، آج تو بڑے نیک بنتے ہو، آج تو لگتا ہے کہ تم چاہتے ہو کہ تم ساری عبادت آج ہی کے دن میں کر لو گے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور ان میں سے بعض کی طرف متوجہ ہوں گے، یتساءلون، ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ یہ مضمون ہم پہلے بھی پڑھا ہے کہ وہ جو لیڈر ہیں دنیا میں بنے پھرتے، جو سردار ہیں، جو بڑے انفلوئنشل قسم کے لوگ ہیں، وہ اب اپنے پیروکاروں کو کیا جواب دیں گے قیامت کے دن؟ قالوا، وہ پیروکار کہیں گے، انکم کنتم تعتوننا عن الیمین، بے شک تم ہمارے پاس دائیں طرف سے آیا کرتے تھے، ہم پہ دباؤ ڈالتے تھے، ہمیں پریشرائز کرتے تھے۔ قالوا، سردار کہیں گے، بل لم تکونوا مؤمنین، بلکہ تم خود ہی ایمان لانے والے نہیں تھے، وما کان لنا علیکم من سلطان، ہمارا تم پہ کوئی زور تھوڑی تھا، بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم خود ہی حد سے بڑھ جانے والے تھے، فحق علینا قول ربنا، تو ہم پر ہمارے رب کی بات حق ہو گئی، انا لذائقون، بے شک اب ہم چکھنے والے ہیں، وہ جس عذاب کا ہم سے وعدہ کیا جاتا تھا وہ عذاب اب ہم پر آنے والا ہے۔ فاغویناکم، ہم نے تمہیں گمراہ کیا، انا کنا غاوین، بے شک ہم خود بھی گمراہ تھے، فانہم یومئذ فی العذاب مشترکون، بے شک وہ اس دن عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہوں گے، انا کذالک نفعل بالمجرمین، بے شک ہم مجرموں کے ساتھ ایسے ہی کیا کرتے ہیں، انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ، یہ جو لوگ ہیں جو عذاب میں گرفتار ہوں گے قیامت والے دن، جب دنیا میں انہیں کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ کہہ دو، انہیں کہا جاتا تھا اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، یستکبرون، تکبر کیا کرتے تھے، ویقولون، اور کہتے تھے اِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا، ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، لَشَاعِرٍ مَجْنُون، لِشَاعِرٍ مَجْنُون، ایک شاعر کے لیے، ایک مجنون کے لیے، معاذ اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے کلمات ادا کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں گستاخیاں کیا کرتے تھے، ہم اس شخص کے لیے اپنے معبودوں کو، اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں، بل جاء بالحق، بلکہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ آئے ہیں، وصدق المرسلین، اور انہوں نے تمام رسولوں کی تصدیق کی ہے، انکم لذائق العذاب العلیم، بے شک تم دردناک عذاب چکھنے والے ہو، وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور تم بدلے میں نہیں دیے جاؤ گے مگر وہی جو تم کیا کرتے تھے، الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے چنے ہوئے بندوں۔ اب یہ دیکھیے گا، یہ خاص وہ جو اللہ کے بندے ہیں، انہیں جنت میں کیا نعمتیں ملیں گی، ان کے لیے کیا آسائشیں ہوں گی، ان کا تذکرہ ہے۔ اولئک لہم رزق معلوم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے طے شدہ رزق ہے، فواکہ، کیسا رزق ہے، جنت میں کیا ملے گا، فواکہ، میوے ہوں گے، وہم مکرمون، اور انہیں عزت دی جائے گی، یعنی ایک یہ کہ انسان کے پاس بڑا رزق ہو لیکن عزت کوئی نہ ہو، عزت کوئی نہ ہو، گناہ کر کے کمانے والا ہے، جھوٹ بول کے کمانے والا ہے، خیانت کر کے کمانے والا ہے، معاشرے میں عزت نہیں ہے اس کی، ٹھیک ہے، لیکن پیسہ بہت ہے۔ یعنی ہمارے ہاں آج بھی آپ دیکھ لیں کہ بہت سارے سنگرز ہیں، گانے گاتے ہیں، اب ایک ایک کانسرٹ کا شاید وہ لاکھوں روپیہ لیتے ہوں، ایسا ہے یا نہیں؟ لیکن آج بھی فرض کیجئے کہ وہ، یعنی ایک سنگر نے کہا کہ مجھے معلوم ہوئی اپنی اوقات، کہ جب مجھے معلوم ہوا کہ مجھے کسی نے بلایا فنکشن پہ پرفارم کرنے، اور وہ اس بلانے والے نے کہا کہ ہاں بھائی، وہ ہم کہہ رہے ہیں، ہم اندر بیٹھے ہوئے ہم سن رہے ہیں، وہ اپنے ملازم سے پوچھ رہا ہے، ہاں بھائی مراسیوں نے ناشتہ کر لیا،
یعنی وہ لاکھوں روپیہ 1 گھنٹے کا لے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگوں کے نزدیک کیا ہے؟ میراثی، عزت نہیں ہے، پیسہ بہت ہے عزت نہیں۔ بعض کام ایسے ہیں جس میں عزت بہت ہے اور پیسہ کوئی نہیں، ایسے ہی۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم انہیں جنت میں رزق بھی عطا فرمائیں گے، ہم انہیں میوے بھی کھلائیں گے اور بڑی عزت بھی ان کی جائے گی۔ کیا عزت ہوگی؟ ہم پیچھے پڑھائیں کہ وہ جنت میں سے گزرتے ہوں گے، فرشتے ان پر آئیں گے ہر جانب سے، اور فرشتے انہیں سلیوٹ کرتے ہوں گے، فرشتے انہیں سلام پیش کرتے ہوں گے، فرشتے ان کی دنیا میں کی گئی عبادتوں کی تعریفیں کیا کرتے ہوں گے۔ کیا عزت مل رہی ہے؟ فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں، علی سرر متقابلین، وہ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، بڑے بادشاہوں والے تخت ہوں گے، ہیرے جواہرات سے جڑے ہوئے، اور اس کے اندر وہ ان تختوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے۔ یطاف علیہم بکأس من معین، ان گردش میں لایا جائے گا ان پر چھلکتا ہوا جام، صاف اور بہتی ہوئی شراب کا۔ کوئی جدوجہد نہیں کرنی پڑے گی، کوئی کوشش نہیں کرنی پڑے گی، کوئی پیسے اکٹھے نہیں کرنے پڑ رہے کہ یہ شے خریدنی ہے، اس کے لیے کچھ سیونگز کر لیں، کوئی جمع کر لیں، ایسا نہیں کرنا، بلکہ کیا ہے کہ ان پر خود وہ پیش کیے جائیں گے، وہ جام انہیں پلایا جائے گا۔ اور اس جام کی کیفیت کیا ہے؟ میں حدیث آپ کو سناؤں، بڑی خوبصورت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو شراب ہوگی نا، یہ بڑی صاف ستھری ہوگی، اسے پی کر کوئی نشہ نہیں ہوگا، اسے پی کر کوئی بہکے گا نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ شراب ایسی ہوگی، شراب طہور ہوگی، اور اس کے پینے پلانے کا بندوبست ہوگا۔ وہ کیسے ہوگا؟ اب ذرا اس کی کیفیت کو ذرا جانچیں۔ فرمایا جنت میں 3 درجے، پہلا درجہ ہوگا ان جنتیوں کا جو شراب کی نہروں میں سے خود لے کر جام پی رہے ہوں گے۔ نہریں چل رہی ہیں اور اوپن ہے، آپ جتنا مرضی چاہیں اس میں سے لیں اور ایک ذرا اس سے اونچے درجے کے ہوں گے، ان کے لیے فرشتے مقرر ہیں، ان کے لیے غلمان مقرر ہیں، انہیں سرو کر رہے ہیں، انہیں اٹھنا نہیں پڑ رہا، انہیں دیکھنا نہیں پڑ رہا، ان کے لیے سرونگ ہو رہی ہے۔ اور سرونگ عام طور پہ تو سرونگ سب کے لیے ہوگی، لیکن انہیں خود ہاتھ سے اٹھا کے پینا بھی نہیں پڑے گا، بلکہ فرشتے انہیں جام پکڑ کر پلاتے ہوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیسرا درجہ بھی ہے، اور وہ کیا تیسرا درجہ ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعنی وہ شراب ایسی ہوگی جو جنت الفردوس میں پلائی جائے گی، اور اس میں شراب کا جام پلانے والا خود رب العالمین ہوگا۔ کیا کیفیت، کیا کیفیت! کیا اللہ اپنے بندوں کے ساتھ لاڈ کر رہا ہے، کیا اللہ اپنے بندوں کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ یہ محبت کا اظہار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ جب لاڈ کرنے پہ آتے تھے، پیار کرنے پہ آتے تھے، محبت کرنے پہ آتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوالا بناتے تھے اور اپنے ہاتھوں سے میرے منہ میں ڈالا کرتے۔ اب یہ اس میں معاذ اللہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہیں کم ہو رہی، لیکن اصل میں یہ کیا ہے؟ محبت کا اظہار، لاڈ کا اظہار۔ یہ لاڈ اللہ کریں گے اپنے جنت والوں سے، اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے۔ یطاف علیہم بکأس من معین، گردش میں لایا جائے گا ان پر چھلکتا ہوا جام، صاف اور بہتی ہوئی شراب کا، بیضاء، اور وہ شراب کیسی ہوگی؟ سفید، لذت للشاربین، اور پینے والوں کے لیے بڑی لذیذ ہوگی۔ لا فیہا غول، اس میں کوئی درد سر نہیں ہوگا، ولا هم عنہا ینزفون، اور نہ وہ اس سے بہکائے جائیں گے۔ وَإِنَّهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِینٌ، اور ان کے پاس نیچے نظروں والی اور بڑی بڑی آنکھوں والی بیویاں ہوں گی، وہ حوریں جو اللہ انہیں عطا فرمائے گا۔ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ، جیسے وہ چھپا کر رکھے ہوئے انڈے ہوتے۔ یعنی اب ذرا دیکھیے گا کہ انڈے سے تشبیہ انہیں کیوں دی گئی۔ پہلی بات یہ ہے کہ انڈے سفید ہیں، بالکل عام طور پہ جو انڈا استعمال کرتے ہیں سفید۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس انڈے کی حفاظت کی جاتی ہے، بڑا نازک ہوتا ہے، ذرا سا ہاتھ لگ جائے تو ٹوٹ سکتا ہے۔ لہذا فرمایا ایسے اللہ نے انہیں چھپا کر اور ایسے اللہ نے ریزرو کر کے اپنے بندوں کے لیے انہیں رکھا ہے کہ انہیں آج تک کسی نے نہ دیکھا ہے، نہ ان کی خوبصورتی کا اندازہ لگایا، اور نہ انہیں کوئی چھو سکا ہے آج تک۔ یہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے ریزرو کی ہوئی۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ،
ان میں سے بعض کی طرف متوجہ ہوں گے، یتساءلون، ایک دوسرے سے سوال کریں گے. یعنی اب یہ جنتی ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں. قال قائل منهم، ان میں سے کہنے والا کہے گا انی کان لی قرین، بے شک ایک میرا ساتھی ہوا کرتا تھا دنیا میں، ایک آدمی تھا. یقول، وہ کہا کرتا تھا انک لمن المصدقین، تم واقعی تصدیق کرتے ہو، تم واقعی ایمان رکھتے ہو، تمہیں یقین ہے کس بات پر؟ اذا متنا، جب ہم مر جائیں گے، وکنا ترابا وعظاما، اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے، انا لمدینون، باقی ہوگا بھی، کوئی بدلہ دیا جائے گا، کوئی دوبارہ اٹھایا جائے گا، کوئی زندہ ہونے کے چانسز ہیں؟ لگتا تو نہیں ہے، سائنس تو نہیں مان رہی، عقل تو نہیں مان. تمہیں یقین ہے واقعی تمہیں؟ اب یہ جنتی کہہ رہا ہے کہ ایک آدمی تھا جو مجھ سے ایسے پوچھا کرتا تھا. تو قال، اللہ فرمائیں گے هل انتم مطلعون، کیا تم چاہتے ہو اسے دیکھنا؟ کہاں ہے وہ آج جو شک کرتا تھا آخرت میں؟ فطلع فراعه في سواء الجحیم، پھر وہ جھانکے گا تو اسے جہنم کے بالکل درمیان میں پائے گا، جہنم کے بیچ پائے گا. قال اللہ، کہے گا اللہ کی قسم، ان کتا لا تردین، بے شک تم تو بڑے قریب تھے کہ تم مجھے بھی ہلاکت میں ڈال دیتے. ولولا نعمت ربی، اگر میرے رب کی نعمت نہ ہوتی، اگر میرے رب کی رحمت نہ ہوتی، اگر میرے اللہ نے مجھے ایمان پر استقامت نہ دی ہوتی، لکنت من المحضرین، میں بھی تمہاری طرح پکڑ کر حاضر کیے جانے والوں میں سے ہو جاتا، میں بھی آج جہنم میں ہوتا، میں بھی عذاب میں پڑا ہوا ہوتا. تم تو مجھے بھی گمراہ کر رہے تھے، مجھے دلیلیں دے رہے تھے، مجھے میرے سامنے لاجکس پیش کر رہے تھے، اور میں تمہاری لاجکس کا شکار ہو جاتا اگر اللہ مجھے ایمان پر استقامت نہ دیتا. افما نحن بمیتین، وہ جنتی کہیں گے کہیں اب موت تو نہیں آئے گی؟ اتنی نعمتیں، اچھا کہیں یہ زندگی ختم تو نہیں ہو جائے گی؟ الا موتتنا الاولی، سوائے ہماری پہلی موت کے، وما نحن بمعذبین، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جنت ختم ہو اور پھر ہمیں کوئی عذاب دیا جائے. ان ھذا لہو الفوز العظیم، بے شک یہی تو بڑی شاندار کامیابی ہے. لمثل ھذا فلیعمل العاملون، اس جیسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو چاہیے عمل کیا کریں، محنت کرنے والوں کو چاہیے محنت کیا کریں، کوشش کرنے والوں کو چاہیے اس کامیابی کی تلاش کیا کریں. اس کے لیے اپنی دنیا کو، اپنی زندگی کو لگائیں، کھپائیں. اذالک خیر نزلا، کیا یہ بہتر ہے مہمان نوازی جو جنت میں ہو رہے، تخت لگے ہوئے ہیں، حوریں موجود ہیں، شراب طہور پلائی جائے، یہ بہتر ہے؟ یا ام شجرۃ الزقوم، یا زقوم کا درخت بہتر ہے، وہ جو جہنم کی گہرائیوں میں سے نکلے گا؟ کبھی آگ میں سے کسی نے درخت اگتا دیکھا؟ نہیں، لیکن یہ جہنم کی گہرائیوں میں سے برآمد کرنے والا درخت. اور روایات میں آتا ہے اس درخت کا پھل شیطان کے سر کی طرح ہوگا، کسی سانپ کے پھن کی طرح ہوگا، اس پہ کانٹے لگے ہوں گے، اور اہل جہنم مجبور ہوں گے کہ اسے کھائیں، اور وہ جہاں جہاں سے اسے کھاتے جائیں گے اندر سے وہ سارے ان کے جسم کو چیرتا چلا جائے گا. یہی ابھی شیطان کی سر والی بات آگے آ رہی. فرمایا انا جعلناها فتنة للظالمین، بے شک ہم نے اسے ایک آزمائش بنایا ظالموں کے لیے. انها شجرة تخرج في اصل الجحیم، وہ ایسا درخت ہے جو بھڑکتی ہوئی آگ کی تہ میں سے نکلتا ہے. طلعها، اس کا جو خوشہ، اس کا جو پھل ہے، کأنه رؤوس الشیاطین، جو گویا کہ شیطانوں کے سر ہیں. فإنهم لآكلون منها، بے شک وہ اس میں سے کھانے والے ہیں. فمالئون منها البطون، پھر اس سے پیٹ بھریں گے. ثم ان لهم عليها لشوبا من حمیم. اچھا اب کھانا کھاتے ہیں تو پیاس بھی لگتی ہے، اور اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ کوئی کولڈ ڈرنک ہونی چاہیے، کوئی مشروب ہونا چاہیے پینے کا. اب وہ کھانا تو کھا لیا جو بڑا ہیبت ناک تھا، بڑا خوفناک اور بڑی تکلیف دینے والا تھا، جو پورے اندر کے جسم کو چیرتا اور تکلیف دیتا ہوا اندر چلا گیا. اب اس پر چاہیں گے کچھ پانی پی لے، یعنی کوئی چیز ایسی ہے جو آپ کو نگلنا مشکل ہے، جس کو کھانا آپ کے لیے مشکل ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ پانی کے ساتھ ہی اس کو نگل جائیں.
تو کہیں گے کچھ پانی پینے کو مل جائے. ثم ان لهم علیہا لشوبا من حمیم، بلا شبہ ان پر آمیزش ہوگی کھولتے ہوئے پانی کی. ثم ان مرجعهم الى الجحیم، اور پھر بے شک ان کی واپسی اسی بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف ہوگی. انہم الفوا آباءهم ضالین، بے شک انہوں نے اپنے باپ دادوں کو گمراہ پایا. فهم على آثارهم يهرعون، انہی کے نقش قدم پر دوڑے چلے جا رہے ہیں. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، یقیناً گمراہ ہوئے ان سے پہلے اگلے لوگوں میں سے اکثر. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، یقیناً ہم نے ان میں خبردار کرنے والے بھیجے تھے. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، دیکھو کہ خبردار کیے جانے والوں کا انجام کیسا ہوا. الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، اور یقیناً ہمیں نوح علیہ السلام نے پکارا. فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اللہ فرما رہے ہیں ہم کیا بہترین دعائیں قبول کرنے والے ہیں. کوئی یقین کے ساتھ ہمیں پکارے تو صحیح، کوئی ہم سے دعائیں مانگے تو صحیح. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو ایک بڑی مصیبت سے بچایا. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، ہم نے ان کی اولاد کو باقی رہنے والا بنا دیا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان کے لیے ان کو باقی رکھا پیچھے آنے والوں کے لیے. سلام علی نوح فی العالمین، اور سلام ہو نوح علیہ السلام پر تمام جہانوں میں. انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. ثم اغرقنا الآخرین، اور پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا. اب یہاں سے وہ بڑا خوبصورت واقعہ قرآن مجید کا شروع ہو رہا ہے، جسے گویا اللہ نے ایسے بیان کیا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی بہت بڑا ایسٹ ہو، کوئی بڑی بہترین شے ہو، آپ اسے لوگوں کے سامنے آپ اسے دکھانا چاہتے ہیں، آپ اسے پیش کرنا چاہتے ہیں. یہ دیکھو میرے پاس کیا ہے. اس انداز سے یہ واقعہ آپ نے سمجھا. فرمایا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک اسی گروہ میں سے تھے ابراہیم بھی علیہ السلام. اذ جاء ربه بقلب سلیم، جب وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوئے بڑے ایک صاف شفاف دل کے ساتھ. اذ قال لأبيه وقومه، جب انہوں نے کہا اپنے باپ سے اور اپنے قوم سے. ماذا تعبدون، کس کی عبادت کر رہے ہو. ائفکا آلہۃ دون اللہ تريدون، یہ اپنے ہاتھوں سے گھڑے ہوئے معبود ہیں تمہارے جن کو تم اللہ کے سوا چاہتے ہو. فما ظنكم برب العالمین، تو کیا خیال ہے تمہارا تمام جہانوں کے رب کے بارے میں. فنظر نظرۃ فی النجوم، پھر انہوں نے ایک نگاہ میں ستاروں کو دیکھا. ہم نے یہ واقعہ پہلے بھی پڑھا ہے الحمدللہ، لیکن یہ ہے کہ یہاں پر جس انداز سے آ رہا ہے بڑا خوبصورت انداز ہے. فقال انی سقیم، انہوں نے کہا بے شک میں بیمار ہوں. فتولوا عنہ مدبرین، پھر وہ لوگ ان کو پاس سے پیٹ پھیر کر چلے گئے. فراغ الی آلہتہم، پھر آپ خاموشی سے ان کے معبودوں کی طرف آئے. یعنی جب سارے وہ چلے گئے اپنے تہوار کو منانے کے لیے، تو ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانے میں گئے اور اب وہ کیفیت ہے. فقال، اب پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہاں کوئی موجود نہیں ہے، کوئی گدی نشین نہیں ہے، کوئی وہاں پہ کوئی مجاور نہیں ہے جو بتوں کی دیکھ بھال کرنے والا، سب جا چکے. فقال الا تاکلون، اب یہ کسے مخاطب کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام؟ بتوں کو. الا تاکلون، یہ تمہارے سامنے تھال پڑے ہیں، یہ خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں، یہ بڑا بہترین نظر نیاز تمہارے سامنے رکھے گئے ہیں. الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں؟ کھاؤ نا. یہ الا تاکلون میں صرف سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کا ترجمہ ہزار کہیں گے نا کہ کھاتے کیوں نہیں کھا رہے، جو بھی کر لیں گے، لیکن جب تک آپ اسے اپنی زبان میں نہیں سمجھیں گے نا آپ کو اس کا مزہ نہیں آئے گا. جب تک آپ اسے پنجابی میں نہیں سمجھیں گے آپ کو اس کی سینس نہیں پتہ لگے گی کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا زج کرنے والا تانا دیا ہے. اے ڈپتے کیوں نہیں؟ ما لکم لا تنطقون، اور جواب کیوں نہیں دے رہے؟ میں تمہیں تانے دے رہا ہوں، میں تم پہ طنز کر رہا ہوں، جواب دو مجھے. فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر آپ ٹوٹ پڑے ان پر انہیں اپنے دائیں ہاتھ سے مارتے ہوئے. فاقبلوا الیہ یزفون، تو لوگ آپ کی طرف دوڑتے ہوئے آئے.
قال اتعبدون ما تنحتون، آپ نے فرمایا کہ تم عبادت کرتے ہو ان کی جنہیں تم خود تراشتے ہو. واللہ خلقکم، حالانکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے. وما تعملون، اور اسے بھی جو تم کرتے ہو. قالوا ابنوا له بنیانا، لوگوں نے کہا ان کے لیے ایک آتش کدہ بناؤ. فالقوه في الجحیم، اور انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دو. فارادوا به قیدا، تو لوگوں نے آپ کے خلاف ایک سازش کرنا چاہی. فجعلناهم الاسفلین، تو ہم نے وہ انہیں کو نیچا دکھا. یہ پوری تفصیل پڑھ چکے ہیں کہ کیسے وہ بتوں کو توڑا گیا اور کیسے پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا پروگرام بنایا گیا اور کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی پلاننگ کو فیل کیا. وقالا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی ذاہب الی ربی، بے شک میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں. سیہدین، وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita.